پاکستان کے سیاسی سماجی اور معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ میرا ٹاپک ہے. پارٹ 6 جو ہے میں آج ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. واٹ از دا سولوشن آف پاکستان سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹرمائل. دس از مائی ٹاپک. اور اس والے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ حال ایک ہی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہو اور ود ڈسٹریبیوشن ہو تو یہ پاسبل ہے. اور اس والے سے میں نے بہت سارے لیکچر دیے ہیں. اور پہلا میں نے آپ کا جو سیکٹر لیا ہے، سب سیکٹر جو ہے اکانومی کا وہ لیا تھا سروسز سیکٹر، چونکہ یہ سب سے بڑا ہے. 61% اس کی جو ہے جی ڈی پی میں حصہ ہے اور 38% جو ہے امپلائمنٹ میں ہے. اور اب سروسز سیکٹر میں نے ڈسکس کیے ہیں، فارن سیکٹر کی ہے اور ہیلتھ کی ہے، ایجوکیشن کی ہے. اور آج میں جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ پارٹ 6 میں یہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیفنس. تو اس والے سے میں ڈسکس کروں گا کہ اس کا رول کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیفنس جو سب سیکٹر ہے سروسز سیکٹر کا، اور اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے پاکستان میں، اور اس کے کیا ڈرا بیکس ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے. یہ ہیں پارٹ اس کی. آج 15 مارچ 2025 سیٹرڈے ہے. دن کتنے 3:20 ہیں. اور آج جو ہے رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ یعنی 14واں جو ہے وہ روزہ جو جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا جو ہے چینل سبسکرائب کریں گے. میرے جو ہیں لیکچرز دیکھنے کے لیے آپ جسٹ ٹویٹ کریں پروفیسر شکیل عباسی تو میرے لیکچرز آ جائیں گے. ویدر اٹ از بجٹ ہے یا آئی ایم ایف کے بارے میں جو ہے بات کی ہے میں نے، جو ہے وہ جی ڈی پی کے بارے میں اس کی میجرمنٹ کس طرح کرتی ہیں، الیکشنز کے بارے میں بات کی ہے، اور بہت سارے ٹاپکس ہیں. ویڈیوز یونیک آپ کو ملیں گی، ڈیفرنٹ انالیسز ملے گا. تو میرا سورس جو ہے ایک تو نیچرل جو ہے وہ ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اور جو ہے اکنامک سروے آف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور اس طرح کے جو ہیں ادارے ہیں. یہ اتھینٹک سورس ہے. یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے لیے اور یہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہے. امید ہے میرا آپ چینل جو ہے سبسکرائب کریں گے. اور اب چلتے ہیں وہ ٹاپک کی طرف. ڈیئر ویوز، پبلک ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ جو ہے وہ آپ کا جو ڈیفنس ہے یہ لنچ پن ہے، اور یہ ایشور کرتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، اچھی پالیسی بنانا. اور وہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ الیکٹ ہوتی ہیں، الیکٹڈ ووٹ کے تھرو آتی ہیں. اور ایک ہوتی ہیں سلیکٹڈ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں یا پبلک سرونٹس ہیں اور ڈیفنس میں. تو یہ خاص ٹینیئر کے لیے ہوتی ہیں اور یہ مختلف محکموں میں جو ہے اپنے فرائض منصبی جو ہیں سر انجام دیتی ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو پالیسی بناتے ہیں جو ہیں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، ایم این اے، ایم پی ایز، اسمبلیز، ان کو یہ امپلیمنٹ کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہو، بہت اچھا ہو، اگر آپ کھائیں گے نہیں اور اگر صحیح طریقے سے نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کو صحت ایشور نہیں کرے گا. تو یہ ان کا بہت بڑا رول ہے کہ یہ جو پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹ کرتی ہیں، وہ whether it is concerned with law and order کی صورتحال ہے یا معاشی پالیسیاں ہیں یا سماجی ہیں یا سیاسی ہیں، تو یہ امپلیمنٹیشن جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے فار اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، یہ عوام کو جواب دینی ہوتی ہے، حکومت کو جواب دہی ہوتی ہیں، اور یہ خاص عرصے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ یکسوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ماس وائے جو ہیں کوئی گریو نیگلیجنس رولز کی وائلیشن کرے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، انہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. ادروائز یہ اپنے 30-35 سال جو ہیں یہ سرو کرتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس کے ساتھ پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ پولیٹیشنز میں نہیں ہوتا یا الیکٹڈ لوگوں میں نہیں ہوتا. دوسری بات یہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتی ہیں، ایکسپرٹ ہوتی ہیں، ایکسپیرینس گین کرتی ہیں، تو اچھا مشورہ حکومت کو دے سکتی ہیں ان فریمنگ آؤٹ دا گڈ پالیسیز. تو یہ ان کا جو ہے دوسری. تیسری بات جو ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز. حکومتیں اگر چلی جاتی ہیں 4 سال یا 5 سال کے لیے جو آتی ہیں یا اس سے پہلے چلی جاتی ہیں، تو یہ پالیسیز جو ہیں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، دوسری جو ہے ٹریڈ پالیسی ہے، ان پہ عمل کرتے رہتی ہیں. ادروائز ڈسکنٹینیوٹی کی وجہ سے آپ جو ہیں آگے جانے کے بجائے جو ہے یہ پیچھے جاتی ہیں، بیک فائر کرتی ہیں. تو آپ جو اکانومسٹ جو جانتی ہیں ملٹی پلائر اور ایکسیلیٹر کا انٹریکشن وہ نیگیٹو پھر ہو جاتا ہے، ریورس گیئر لگ جاتا ہے عام زبان میں. تو یہ جو ہے اس کی جو ہے یہ افادیت ہے، یہ اس کی امپورٹنس ہے. اس حوالے سے میں ڈیفنس کے حوالے سے ویسے اوور آل کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اس پہ ایکسپینڈیچر زیادہ کرنے ہیں،
की वजह से इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन एक प्रोफेसर हुसैन मलिक साहब कायदा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक पेपर पेश किया था पाइट की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में आज से शायद 30 साल पहले, कि नहीं जिनके डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कंट्रीज के, वहाँ पे ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। और उन्होंने इसके साथ कोरिलेट किया कि वहाँ पे कॉन्फिडेंटली जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करती हैं और उसकी वजह से इकनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है सारी। उन्होंने कोरिया की, पाकिस्तान की और दुनिया के और ममालिक की, जो चाइना की वगैरह की एग्जांपल कोट की और सर की। दोबारा ये जो इसका बहुत ही अहम जो है वो रोल होता है ड्यू टू कंटिन्यूटी, ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू ये आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ड्यू टू बेटर जो है कंसल्टेशन वगैरह। तो ये इसका जो है वो इम्पोर्टेंस या एक और जो इम्पोर्टेंस वो ये इकनॉमिक्स की वो ये है कि ये जॉब्स प्रोवाइड जो हैं ये करती है, दे ऑफर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं ये उनको इंगेज करती हैं और उससे ब्रांड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्रीगेट डिमांड में ये जितनी पे लेती हैं तकरीबन इनकी जो मैंने देखा है वो बजट 2023 के जो है बजट में 23-24 के जो बजट में तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस जो हैं ये इस पे वो वेदर इट इज पेंशन है या वो उसमें आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलोकेशन है, ये मुख्तलिफ ये तकरीबन इतनी 4 ट्रिलियन जो है यानी 4000 जो हैं वो अरब रुपए से ज़्यादा ये इतनी एग्रीगेट डिमांड है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर जहाँ पे ये खर्च करती हैं वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती है और फिर एग्रीगेट सप्लाई और इकनॉमिक एक्टिविटी तेज़ होती है। तो ये भी इनका इकनॉमिक जो है वो रोल है। तो ये जो है अब जो दूसरा जो पार्ट है कि इसका मौजूदा जो स्टेटस क्या है पाकिस्तान में, तो 2-3 जो हैं अदारे जो हैं, एक तो मैंने पाइट की रिपोर्ट नंबर 23 जो है वो शेयर करूंगा और एक जो है वो इससे पहले PPARC पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर जो हैं ये एनुअल जो है वो बुलेटिन जो है वो जारी करता है और ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बारे में ये जारी करता है। अभी ये 26 जो हैं एनुअल जो है ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है 2023 की। ये जो हैं इसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो हैं वो जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं और सेक्रेटेरिएट के साथ जो काम करते हैं और सिविल डिफेंस फोर्सेस यानी रेंजर्स वगैरह जो हैं, यानी इसमें आर्मी इन्होंने शामिल नहीं की, अटैच डिपार्टमेंट जो हैं जिस तरह FBR है, ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वगैरह, इस तरह के जो अदारे हैं और इस सबऑर्डिनेट जो हैं अदारे जो हैं जिसमें ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ऑफिस है, नेवल जो है वो सिविलियन जो है एक अदारा है और ये इस तरह के जो अदारे हैं ये इसमें और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट वगैरह जो भी कोर्ट्स हैं उसके साथ जो इदारे हैं। तो टोटल इन्होंने एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बताए हुए हैं कि 5,90,585 जो हैं ये हैं और इसकी अगर स्केल वाइज भी इन्होंने ग्रेडिंग की हुई है और ये की हुई है 5,63,574। ये जो है 16 स्केल तक हैं, 1 से 16 और 17 स्केल, 17 से 22 स्केल तक जो हैं वो 27,011 जो हैं वो ये एम्प्लॉइज़ हैं। और अगर इनकी डिटेल में जाएं तो ये 5% कोटा जो ख़वातीन के लिए है ये उससे जो उसमें शेयर तकरीबन इतना ही जो इनका 30,000 के करीब जो हैं ये ख़वातीन यहाँ पे काम करती हैं, ज़्यादा इनलैंड रेवेन्यू में काम करती हैं और इनमें से तकरीबन 50% जो है वो लोग जो है वो 1 से 5वें स्केल तक जो हैं वो यानी 2 लाख से ज़्यादा लोग जो इसमें ये जो काम कर रही हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये मैं आपको बताता जाऊँ और वो ये है कि ये कहा गया है कि इसमें जो वर्किंग जो ये सैंक्शन सीट यानी जिनकी मंजूर की शुदा है 7,10,808 हैं और इसमें से जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 5,90,585 जो मैंने बताई है। इसका मतलब ये है 1,20,223 जो है वैकेंट सीट्स हैं जो कि 17% बनती हैं यानी 17% जो है सीटें खाली हैं। तो ये मैं और इसमें जो ब्यूरोक्रेट से 14 ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो बताए गए हैं उसमें जो मेरा ख्याल है 6,000 के करीब जो हैं ये लोग काम कर रही हैं। 14 मुझे नहीं 12 हैं वैसे CSS के, लेकिन इकोनॉमिक्स ग्रुप को और एक और भी उसको भी शामिल किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इनलैंड रेवेन्यू 19% है और बकाया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव PAS जो हैं उसमें मेरा ख्याल है 15% हैं और 13% जो है ना पुलिस सर्विस में है और इसी तरह 13% फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है। तो ये मैन जो है यानी ये 3-4 सेक्टर उसमें जो है डोमिनेट कर रही हैं।
اور اب جو ہیں آفیسز کے جو ہیں گروتھ ریٹ جو ہیں وہ 4% سے بڑھ رہا ہے، اور جو دوسرے نان آفیسز جو ہیں ان کے جو ہیں گروتھ ریٹ 2%. یہ جو ہیں بیسک انفارمیشن یہاں سے جو ہے مجھے ملی ہے. اور اس پہ جو ہے اخراجات جو ہیں اگر میں یہ دیکھوں ان کا کنٹریبیوشن، اگر اس سے پہلے میں ایک اور جو ہے اسٹیٹسٹک جو ہے جو پائڈ کی رپورٹ جو ہے لائف ٹائم کاسٹ آف پبلک سروے ندیم الحق صاحب نے جو لی ہے، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اس میں آرم فورسز کو ہی شامل کی ہے، اور اٹانومس باڈی 19,17,615 امپلائیز ہیں. اور انہوں نے ڈیٹیل نہیں، انہوں نے اور انالیسس جو ہے تو اینول بلیٹن کے مطابق انہوں نے یہ 2023 کی رپورٹ 5,75,354 جو میں نے ابھی بتایا ہیں، اور اس میں جو سول جو ہے رینجز وغیرہ اسی میں شامل ہیں. آرم فورسز کا انہوں نے ورلڈ بینک سے ڈیٹا لیا ہے، 9,43,000 جو ہیں وہ یہ آرم فورسز ہیں. اٹانومس باڈیز جو ہیں وہ جس طرح آپ کی اس کو یہ جو دوسرے بہت سارے آپ نے دیکھا اٹانومس باڈیز جو ہیں یہ 3,99,000 یعنی 4 لاکھ کے قریب جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں. ٹوٹل جو ہیں 19 لاکھ. تو یہ یعنی بات چل رہی ہے کس کی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے یہ چل رہی ہے. تو میرے نزدیک تقریباً اس وقت جو پاکستان کے صوبے ہیں ان کو ملایا جائے تقریباً 5 ملین جو ہیں 50 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ امپلائیز ہوں گے. اب ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو کنٹریبیوشن اگر جو ہے ہم ڈائریکٹلی تو مجھے کہیں ڈیٹا نہیں ملا، تو کنٹریبیوشن جو ہے یہ اس کا جو 5% سروسز سیکٹر میں ہے، تو وہ میں نے جو نکالا ہے ان کا اتنے امپلائیز کا، تو یہ تقریباً کنٹریبیوشن 3 ٹریلین ہے، اور اس میں خرچہ جو ہے وہ 4 ٹریلین روپیز جو ہیں یہ بجٹ جو ہیں وہ میں آپ وہ اگر شیئر آپ کہتی ہیں تو میں کر دیتا ہوں. تو تقریباً اگر جو بجٹ دیکھیں 2023 کا تو اس میں 714 بلین جو ہیں فار رننگ آف سول گورنمنٹ ایلوکیشن ہے، اور 1064 جو ہیں سبسڈیز جو دی گئی ہیں، 801 جو ہیں پینشن ہے، اور 1804 جو ہیں یہ ڈیفنس جو ہیں وہ. تو یہ تقریباً یہ نیئر اباؤٹ 4383 بلین روپیز جو ہیں یہ بنتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہے. اگر سبسڈیز نکال دی جائے تو پھر وہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جتنی ان پہ کاسٹ جو ہے وہ اس سے جتنا فائدہ ہے وہ کم ہے، خرچہ ان پہ زیادہ ہے. تو یہ پوزیشن جو ہے وہ ہماری. اب چلتی ہیں کہ ہماری پبلک ایڈمنسٹریشن کے ڈرا بیکس کیا ہیں یا اس میں. تو پہلی بات میں نے اگر کوانٹیفائی کرے تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان کے جو ہیں وہ کم ہے، اور جو اس پہ خرچہ ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ وائبل نہیں ہے. وہ یہ کوالٹیٹیو وائز جو ہے کیلکولیشن میں کر رہا ہوں، لیکن انڈائریکٹلی کوئی بھی شعبہ ہے، ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، فارن سیکٹر ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، کوئی بھی چیز ہے، انصاف کی فراہمی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں یہ میسر نہیں کر سکتے. جس طرح کہ انویسٹمنٹ میں ہم جو ہیں وہ بظاہر لیکن یہ کم امان نہیں ہوگا، وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ جو مرضی کر لیں. تو گویا وہ یہ کیلکولیشن کرنا خاصا مشکل ہے. تو بہرحال لیکن کوالٹیٹیولی جو ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہماری جو پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت بڑے ڈرا بیک جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں پہلی یہ بات ہے کہ ہماری سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے. مثلاً ہم جو ہیں وہ 6000 جو بیوروکریٹس ہیں وہی پالیسی، لیکن وہ سلیکشن ان کی جو ہیں جو موجودہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ، اور وہ اکیڈمیز کھل گئی ہیں اور وہاں پہ وہی رٹا لگا کے وہ لوگ ہو جاتی ہیں، آگے پرفارم نہیں کرتے. اور سلیکشن میں اب یہ آ گیا ہے، پہلے وہ جو اپر کلاس آتی تھی ان کا شیئر کم ہو گیا ہے، وہ بچے اب جو ہیں فارن جا کے سیٹل ہو رہی ہیں. جو مڈل انکم جو ہیں یہ ریسرچ ہو چکی ہے، وہ کلاس جو تھی اس کا شیئر جو ہے وہ کم ہو گیا. لو جو انکم جو ہیں وہ مڈل انکم وہ ان کا شیئر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فخر سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں، لیکن وہ اس طرح امپلیمنٹ ان میں کو کانفیڈنس لیول نہیں ہے، وہ ان کا بیک مطلب یہ سپورٹ کوئی نہیں ہے. تو پریشر جو ہے ایگزرٹ اگر کیا جاتا ہے تو وہ مان جاتی ہیں. تو یہ ایک جو ہیں یہ سلیکشن کا طریقہ، اس میں 300 انٹرویو ہیں، جو بڑے کسی کا ہوگا انٹرویو میں نمبر دے دیتی ہیں یہ ساری. اور بہت ساری اکیڈمیز کوچنگ سینٹرز بن گئی ہیں، ٹپیکل جو ہے کوسچن آتی ہیں وہی آتی ہیں، وہیں پہ بیوروکریٹ جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں. اس وجہ سے اس کا جو ہے دوسری بات جو ہے وہ کرپشن ہے یہاں پہ، کہ ایک لیگلائز ہے تھرو پراپر چینل جو ہیں یہ یہاں سے اوپر ہر چیز فائل آپ دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے. الیکشن میں بھی ریگنگ ہوتی ہے، یہی جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ کرتی ہیں. آپ
جو آپ کی انکروچمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہے ملک کے اندر اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ایک بیسی صاحب ان کا ریڈر جو پیسے لیتا ہے اوپر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یہ سارا پیسہ پٹواری سے اوپر جا رہا ہے. یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہیں کرپشن کی وجہ سے، اور یہ 1100 ارب روپیہ روزانہ یہاں پہ کرپشن یا 1200 کے قریب ہوتی ہے اسی میں. یا آپ دیکھیں ہیں کہ شہر کے اندر ٹڈے بنے ہوئے ہیں. کوئی مطلب جو آپ کا جو کریم ہے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اس کا شیئر بھی زیادہ ہے، تو وہ ریونیو جو جنریٹ کر رہے ہیں وہ ریونیو نے، یعنی یہ جو آپ کی کریم ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس پولیس سروس جو ہیں لا اینڈ آرڈر جو ہیں وہ مینٹین کرنے میں ناکام رہی ہے. ہر تھانے میں جو ہے شاید ہی جو ہیں وہ کوئی تھانے دار ہو جو رشوت نہ لیتا ہو. وہ کرپشن کا جو مافیا کے وہ جو کرتی ہیں وہ ان کی تنخواہ سے وہ زیادہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ہیں. یہ اسی طرح اگر آپ جو ہیں وہ فارن سروس کی بات کریں تو آپ کی فارن پالیسی بالکل ناکام ترین ہے. ان لینڈ ریونیو کی بی آر کی بات کریں تو ریونیو جو ہے کلیکشن جو ہیں وہ غریبوں سے پوری وہ کر رہی ہیں، امیر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے، آئی ایم ایف پہ جاتی ہیں وہ سختی وہاں پہ. تو یہ سارے آپ جو ان کی جو ہے یہ چیزیں یہ ریکروٹمنٹ پراپر جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. جہاں تک سی اوپر جو دوسری اٹانومس باڈیز ہیں وہاں پہ جو سلیکشن کی جاتی ہے پولیٹیکل افیلیشن کسی مثلا نیشنل بینک کا کوئی لگانا ہے یا کسی ایف بی آر میں جو ہے وہ پوسٹنگ کرنی ہے ٹرانسفر کرنی ہے تو اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا کرپشن آ جاتی ہے. دو ہی طریقے ہیں، یا نوٹ یا جو ہے وہ ووٹ اس کے تھرو آتی ہیں. رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہے، ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے. ریلوے کی جو صورتحال دیکھیں، پوسٹ آفس کی دیکھیں، جہاں پہ بھی وہ ہیں یہ تو یہ جو اس کی وجہ سے سفارش جو ہیں میرٹ کی جو ہے وہ بات نہیں چلتی. ایک اور جو چیز ہے وہ ہے موٹیویشن نہیں ہے. کوئی اگر وہ کوشش کرتا ہے اسے ڈسکریج کہ ہاں نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا ہے. وہ کلچر اس طرح کا ہے کہ ایک اے سی صاحب میں اے ایس پی صاحب میں شروع میں وہ اگر ان میں موٹیویشن ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈسکریج وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ مافیا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ انکروچمنٹ اور سے پیسے دینے شروع کر وہ اسی رنگ میں رنگے جاتی ہیں. جم خانہ اور یہ اس میں وہ سیٹ اپ ہی اس طرح کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں یہ اس لیے بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے کہ زیادہ جو ہیں آپ کے یہ میں نے بتایا 5,90,000 جو ہیں یہ امپلائز ان کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کے، اس میں سے 3 لاکھ کے قریب تو وہ آپ کے زیادہ 1 سے 5ویں اسکیل تک ہیں. یہ 40-50% ان کا جو ہے وہ شیئر ہے. اور ایک آفیسر کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے یہاں پہ. تو یہ ان پہ برڈن نہیں ہے یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رکھنا. ٹیکنوکریٹس کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ پوری دنیا میں یہ فیشن نہیں ہے. تو یہ آپ کے اس میں یہ آپ کی جو پبلک ایڈمنسٹریشن اور اس کی لیک آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہیں وہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی سارا ہے، پری آڈٹ ہے، پوسٹ آڈٹ ہے، کوشچن آور میں جو ہے. لیکن یہ ایک نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ایک مافیا جو ہیں وہ سارے اسی طرح کے وہ نامینیشن اسی طرح کے وہ ہوتی ہیں. وہ اگر کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ لنگر آن ہو جائے گا، ججز چینج کر دیے جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرپشن ہے. اکاؤنٹیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی میں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کدھر خرچ ہوا، عوام کو نہیں پتہ چلتا. حالانکہ وہ بالکل اوپن نہیں ہونا چاہیے، ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے. یہ چیز دی ہے اتنے کی لی ہے، اس تعلیمی ادارے نے، اس نے یہ اس ہاسپٹل نے یہ لی ہیں، اس مشین کی یہ قیمت دی، اتنے پیشنٹس آئے ہیں. کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل آفیسر نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ڈیٹا کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، کوئی کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. اسکول جہاں پہ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو فارن بیٹھے ہوئے ہیں پینشن لے رہی ہیں. بہت سارے اداروں میں جو ہیں ریلوے ہے، سی ڈی اے ہے، اس میں بہت سارے لوگ کام ہی نہیں کر رہے فزیکلی. پولیس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے، تنخواہ لیتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں. اوپر تک وہ ان کی جاتی ہے جو کرپشن جو ہے تھرو پراپر چینل ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے یہ ایڈمنسٹریشن کے مین جو ہیں وہ آپ کے ڈرا بیک سے. یوں تو جتنی مرضی ہے آپ جو ہے وہ باتیں کریں، اور یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہیں گورنمنٹ جو ہیں بہت سارے اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. الائڈ ڈپارٹمنٹ، اٹائر ڈپارٹمنٹ، جس طرح یہ ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اینٹی نارکو وہی پولیس والے کو دے دے کیونکہ وہ بھی پروموٹ ہی کر رہی ہے نارکوٹکس کو. اسی طرح جو ہے یہ
وہ CIA پتہ نہیں اینٹی کرپشن والے وہ کئی ہیں، نیب الگ بنایا ہوا ہے، ایک ہی ادارہ ہونا یہ مرج کر دیں انہیں جو ہیں. اسی طرح وہ پولیس میں جو ہے کئی محکمے ہیں، یہ ٹریفک کا یہ ہے، پھر یہ فلاں فلاں فلاں، یہ سارے مرج کر کے، اسی طرح اسکول اور کالج کی یہ مرج کر کے تو یہ ہونے چاہیے. تو یہ بہت سارے ادارے بنا کے بنیادی طور پہ صرف جو ہیں آئی پارس جو ہے لینا چاہتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جو بہت سارے آٹونومس باڈیز جو ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کی تو جو ہے ملین میں ہے، 2 ملین 3 ملین سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس کا اگر وہ دیکھیں یا سیکریٹری، ان کی تو بہت ساری پرس ہیں. TADA ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، بعض بینکوں میں فری ہیں. جب کہ ان کا جو نیچے جو ہیں جو ایکچوئل کام کرتے ہیں، جس طرح ISCO میں ہے یا جو تاروں کے ساتھ لٹک کے وہ مر رہے ہیں، PTCL ہے، گیس کے جو فیلڈ میں ہیں. اسی طرح نیچے جو اگر سپاہی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں یا وہ ان کی اتنی پے نہیں ہے جتنی کہ اوپر والوں کی ہے. بینکس میں اگر جو ہیں جو پبلک سیکٹر کے جو ہیں وہ دیکھیں، اوپر وہ ملین کے حساب سے لے رہی ہیں، نیچے جو گراؤنڈ جو ہے ان کو جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے نا 20-30 ہزار 50 ہزار، کوئی فیسلٹیز بعض ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. تو کرپشن اسی لیے پھیل رہی ہے، نیچے والے اوپر والے تو لے وہاں سے بھی وہ لیتی ہیں، ان سے بھی لیتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے عجیب سا یہ ہمارا سیٹ اپ ہے. مینجمنٹ ہماری اس والے سے بڑی جو ہے وہ کمزور ہے. اور بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو اسپیشلسٹ کو جو ہیں کی بجائے جرنلسٹ جو ہیں، عام نالج جس طرح بیوروکریسی ہے وہ اس میں انجینئر بھی چل رہا ہے، ڈاکٹر بھی چل رہا ہے. وہ جو اسپیشلسٹ جو چاہیے آپ کو اس فیلڈ کا، جس طرح کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا جو ہے کوئی پروفیسر ہونا چاہیے. اسی طرح کرمنالوجی والا جو ہے پولیس میں ہونا چاہیے. تو یہ اس کے جو فرینچ ماڈل ہے وہ یہاں پہ نہیں کام کر رہا. یہ برٹش ماڈل جو ہیں، ایک جرنلسٹ جو ہیں عام سبجیکٹ جو ہے کہ پاک اسٹڈی کا جو ہے جس نے کیا ہے، اسلامیات میں کی ہے، کسی نے انگلش میں کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کرائسس ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی پرفارم نہیں کر پا رہی. نہ لا آرڈر سے جو ہے، نہ فارن پالیسی ہوگی کسی ملک کی صحیح، تو وہاں پہ یہ اکنامک پراسپیرٹی، اکنامک ڈیولپ، وہاں پہ ویلیوز کی کیا قدر ہوگی جب پیرنٹس کی خدمت ہی نہیں، کوئی وہ سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ وہ ٹیچرز، وہ تعلیمی اداروں میں موٹیویشن ہی نہیں دے رہے، تعلیم رائٹ سائڈ آف ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات نہیں ہے. اب صرف جو ہے روبوٹک جو ہے اپروچ ہے کہ کس محکمے میں جانا ہے، کتنے کمانے ہیں، اور یہ ساری اپروچ جو ہیں دنیاوی اور ویسٹڈ انٹرسٹ پہ یہ مبنی ہے. تو یہ ڈرا بیکس ہیں. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی رائٹ سائزنگ جو ہے جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے، ایک جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ اس کی بجائے جو ہے اسپیشلسٹ جو ہیں یہ انگیج کیے جائیں، جو بڑی ٹیکنوکریٹ جو لا کا ہے منسٹری میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لا کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس طرح جو ایجوکیشن میں جو ہے ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے. اس طرح ہیلتھ میں جو ہے وہ ایک اس کا ہیلتھ کا ایکسپرٹ جو ہے فزیشین ہونا چاہیے. بجلی میں جو کام کر رہا ہے تو وہ جو انجینئر جو ہیں وہ وہاں پہ انوالو ہونے چاہیے. تو یہ اور یہ جو نیچے اسکیل کے جو ہے جو برڈن ہے، ایک سے جو 5 اسکیل کے جو ہیں ان کے 40-50% جو ہے شیئر ہے، یہ انہیں جو ہے وہ فارن کی طرح جو ہیں آفیسز کو خود کام کرنا چاہیے. اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ایک تو یہ ہے کہ تربیت ایسی کہ وہ بینگ مسلم وی آر اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ، تعلیمی جو اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ فروغ کیا جائے. پھر ان کے اثاثے یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن امپلیمنٹیشن لیول پہ کہ ان کے اثاثے یہ جو ہی آتی ہے ڈاجنگ، یہ لوپ ہول جو ہیں، انکم ٹیکس جو پے نہیں کرتے، کتنے اثاثے تھے، بعد میں کتنے پڑے ہیں، تو یہ ان کو بریک کیا جائے. میرٹ کی بیس پہ جب آپ اپوائنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چینج آئے گی. پھر اوپر جو ہے انٹرفیئرنس پولیٹیکل نہیں ہوگی، بالخصوص جو ہیں وہ یونیفارم پرسن جو انٹرفیئر نہیں کریں گے، کہ جو رشتہ دار جو ہیں نیپوٹزم، قیادزم اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں یہ ان کو اوائڈ کریں گے. نیشنل انٹرسٹ میں جو ہیں وہ بات کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو کہ کون سی چیز کس نے کہاں سے خریدی ہے، اس کے ساسے کتنے تھے گورنمنٹ سرونٹ کے، اور ایڈمنسٹریشن کے جج صاحب کے کتنے تھے، اس ایڈوائزر کے کتنے تھے، اب کتنے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں یہ آپ کے نیٹ پہ ہر وہ اس کا نیٹ ہو، اپ ڈیٹ ہو، وہ ویکلی بیس پہ ہو، وہاں پہ انفارمیشن ہوگی یہ کیا ہے کتنے پنے. آج تک میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی
یہ کسی بھی بیوروکریٹ کو کوئی سزا ہوئی ہو یا کوئی اکا دکا ہو بچ جاتی ہیں. اور جو بڑے بڑے اب بی آر سے کچھ چیزیں ابھی بھی 2 سالوں میں لیک ہوئی ہیں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہو، جنرل صاحب نے ان کو ریموو کروا دی ہے، تو وہ انجوائے کر رہی ہیں، ریٹائرڈ ہو گئی ہیں. تو یہ جو اور اسی طرح انویسٹر نہیں آ رہا کیونکہ ککس پیک کا وہاں پہ دورہ ہے، ون ونڈو آپریشن بھی فیل ہو جاتا ہے. تو یہ وی شوڈ پرج آف دیز تھنگس. اور اس حوالے سے یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ آپ کے کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہوں، فوکس ہوں، واچ کر رہی ہوں. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ کنٹریبیوشن ان کا نوٹ کیا جائے کہ ان جج صاحب نے کتنے کیس ڈسپوز آف. اس ٹائم 27 لاکھ کا شاید یہ کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں ہماری کورٹس میں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ کتنے آپریشن کیے ہیں، کتنے مریضوں کو دیکھا ہے، اور کتنے پرائیویٹ، اور وہ کمیشن کس کس جگہ سے، اور ان کی پریکٹس پہ پابندی. اسی طرح ٹیچرز جو ہیں وہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ہے یہ ساری وغیرہ ہے، اور ان کو ملازمت سے جو ہے وہ فارغ کیا جائے. تو یہ اسی طرح رینجرز نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کہیں یہ بارڈر ایریا پہ کہیں اسمگلنگ میں انوالو تو نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ سے پہلے کیا تھے. تو یہ سارا مینٹین اگر کیا جائے ویل کنیکٹڈ کوآرڈینیٹڈ، تو میرا خیال ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوگی تو لوگ خدمت کرنے آئیں گے. اور ان کی جن کی پے کم ہے ان کی پے جو ہیں وہ بڑھائی جائے. مثلاً 40-50 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، وہ ₹1,00,000 وہ بڑھائی جائے گی، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی بڑھے گی. یہ بھی خیال رکھے کہ آؤٹ پٹ کم اس لیے ہے کہ ان کے جو ریوارڈز ہیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق نہیں ہے. جو اوپر جو ہے نکمے لوگ ہیں سیاسی بنیاد پہ، اور یہ ساری رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل جو ہیں وہ پرائڈ فیل کرتی ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اور جو اوپر جو سیٹس پہ بیٹھے ہیں اپنے بندوں کو ایڈجسٹ، یہ حج اور عمرے کے لیے بھی سفارش پہ جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجتی ہیں، اور وہ اسکینڈلز بھی یہاں پہ وہ بنے ہیں. تو یہ آپ یہ اگر کریں گے تو یہ ان کا کنٹریبیوشن، اگر جو پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے بیسیکلی جو بھی پالیسی ہے. اور دیکھیں نا، ٹریڈ اگر پالیسی ہے تو اسمگلنگ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور انویسٹمنٹ کی جو پالیسی ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن، ٹیررزم ہے، جو بھی ہے یہ ساری اس کی جو ہے بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن جو پالیسی ہے تو وہ ٹیچرز جو ہیں ان کے جو ہے وہ غلط بیہیویئر جو ہے. پہلی یہ بات ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، ریشنل لاجیکل پالیسیز بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ پالیسی ان کے ساتھ مل کے نہیں بناتی گورنمنٹ، تو وہ اسٹرائک کر دیتی ہیں، وہ فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ فیلئر اس وجہ سے ہے کہ پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہے. پراپر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، ورلڈ انٹیگریٹڈ پالیسیز ہونی چاہیے. تو یہ اگر ہے تو پھر جو ہیں یہ ہمارا یہ جی ڈی پی جو ہے یہ اس کا جو شیئر ہے ابھی بہت کم ہے. جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈیفنس کا جو کوانٹیٹیو 5% جو سروسز سیکٹر جو میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ بڑھنا چاہیے، یہ نیئر اباؤٹ 20% ہونا چاہیے. اور اس طرح جو ہے جی ڈی پی ہماری جو ہے بہت پھیلے گی. سوشلی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گی، جب کرپشن نہیں ہوگی تو سوشلی جو ہے اسٹرانگ ہوں گے. پولیٹیکلی بھی وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی، جہاں پہ پیسہ آئے گا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کنٹرول ہوگی، تو ملک ترقی جی ڈی پی بڑھے گی اسی طرح. اور اس کے لیے ضروری ہے، دیکھیں چائنا کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، سوشل سٹیبلٹی تھی. وہ لوگ ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ سارے پوڈی یا چرسی ہیں، لیکن ایک سسٹم نے انہیں جو ہے وہ کیا ہے. اور مجھے یاد ہے شاہد جاوید پرکی جو ہیں، یہ انہوں نے بھی مسلم ہوتا تھا، پارا میں ایک لیکچر دیا تھا اور کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کون سا دیکھتے ہیں ملک جو ہیں آئندہ وہ آگے بڑھے گا اور بڑا ملک بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا چائنا، اور کسی نے پھر سیکنڈری کوشچن کیا اور وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو آپ کی جو آرمی ہے، ڈیفنس جو ہے کا ادارہ ہے، وہاں پہ جو پالیٹیشنز ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کی ایگزیکٹو جو دوسرے جو ہیں گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہیں. جوڈیشری وغیرہ یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی آئی ہے. اور دس از میریکل کہ اتنی بڑی آبادی کو جو ہے وہ کھانا ہی کھلا رہی ہیں. کسی اور ملک میں امریکہ یا یورپ میں ہوتے تو شاید آدھی آبادی مر جاتی. پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید
لیکچر ہے، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی پروفیسر محمد شکیل عباسی جو آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.